رفیقان گرامی، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام بنام دستار بندی، جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، آج کے اس جلسے کی سرپرستی و صدارت دو عظیم مقدس ہستیاں فرما رہی ہیں، جنہیں ہم بڑے ادب و احترام سے آل رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شہزادگان رسول میں سے ایک عظیم شخصیت، سرزمین خیر آباد شریف سے تشریف لانے والی پیر طریقت، اولاد رسول، گل گلزار چشتیت، حضرت الحاج سید فرقان میاں صاحب قبلہ تھوڑی دیر کے بعد وہ منبر رسول پر جلوہ بار ہوں گے اور ان کے نورانی چہرے کی زیارت سے اپنے آپ کو مستفیض فرمائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ سلسلہ بقائیہ کے ایک چمکتے اور مہکتے ہوئے پھول، اولاد رسول، محبوب علماء والمشائخ، پیر طریقت حضرت الحاج سید شعیب العلیم صاحب قبلہ بقائی، سجادہ نشین خانقاہ صفی پور شریف و سربراہ اعلیٰ دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ، یہ دونوں شخصیتیں آپ کے دیار میں حاضر ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ منبر پہ جلوہ فرما ہوں گی۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ آج دارالعلوم یتیم خانہ معین الاسلام جمال شاہ کے سالانہ دستار بندی کے موقع سے یہاں حاضر ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے ہم اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آج ہم یہاں کسی دنیا دار کے نام پہ اکٹھا نہیں ہوئے ہیں، کسی نیتا اور نگری کے نام پہ اکٹھا نہیں ہیں، آج ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہیں تو صرف آقا کائنات تاجدار مدینہ رحمت عالم کے نام پہ اکٹھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں کا یہ منظر دیکھ کر مجھے مصر کا وہ منظر بھی یاد آ رہا ہے کہ جب مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام بیچے جا رہے تھے، خریدنے والوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے، خریدنے والوں کی کافی تعداد ہے، خریدنے والوں میں بڑے بڑے دولت مند بھی موجود ہیں، بادشاہ مصر بھی موجود ہے، اور مصر کے بازار کا یہ عالم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی وجہ سے پورا مصر کا بازار جگمگا رہا تھا۔ بڑے بڑے دولت مند موجود ہیں، بادشاہ مصر موجود ہے، مگر کوئی قیمت نہیں لگا پا رہا ہے۔ ادھر ایک بڑھیا ہے، اپنے گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کرتی ہے اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک پوٹلی بناتی ہے، پوٹلی بنا کر مصر کے بازار کی طرف چلی ہے۔ راستے میں کچھ نوجوان ملتے ہیں، کہتے ہیں بڑھیا کہاں جا رہی ہے؟ بڑھیا نے کہا سنا ہے مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام بیچے جا رہے ہیں، میں انہیں خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ نوجوانوں نے تانا مارا، بڑھیا تیرے پاس دولت بھی نہیں ہے، تیرے پاس سرمایہ بھی نہیں ہے، تیرے پاس پونجی بھی نہیں ہے، وہاں تو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے دولت مند موجود ہیں، بادشاہ مصر موجود ہے، مگر قیمت نہیں لگا پا رہا ہے۔ بڑھیا نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا اے نوجوانوں، میری غریبی پہ تانا مت مارو، کل میدان محشر میں پروردگار کا منادی جب یہ اعلان کرے گا کون کون وہ لوگ ہیں جو میرے پیغمبر یوسف علیہ السلام کی خریداری میں حصہ لیے تھے، تو میں بھی اپنا سر فخر سے اونچا کر کے کہوں گی اے میرے مولا،
اگرچہ میرے پاس دولت نہیں تھی، اگرچہ میرے پاس سرمایہ نہیں تھا، اگرچہ میرے پاس پونجی نہیں تھی، لیکن تیرے پیغمبر کو خریدنے کا جذبہ میں بھی گھر سے لے کر کے چلی تھی۔ اسی طریقے سے کل میدان محشر میں جب پروردگار کا منادی یہ اعلان کرے گا، کون کون وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتے تھے، مصطفیٰ کا ذکر کرتے تھے، یہ علماء کرام کھڑے ہو جائیں گے، یہ شعراء اسلام کھڑے ہو جائیں گے۔ اے مولا، ہم تیرے حبیب کی نعتیں پڑھتے تھے، ہم تیرے حبیب کا ذکر کرتے تھے۔ مسلمانوں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ بھی کھڑے ہو جانا اور کہنا مولا اگر یہ علماء تیرے حبیب کی نعتیں پڑھتے تھے، تیرے حبیب کا ذکر کرتے تھے، تو اسی محفل میں بیٹھ کر ہم تیرے حبیب کا ذکر سنا کرتے تھے، تیرے حبیب کی نعتیں سنا کرتے تھے۔ نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشان محمد کے، بدل دیتے ہیں تقدیروں کو دیوانے محمد کے۔ نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشان محمد کے، بدل دیتے ہیں تقدیروں کو دیوانے محمد کے۔ کوئی اجمیر سے پی لے، کوئی بغداد سے پی لے، بہت مشہور ہے دونوں یہ میخانے محمد کے۔ حضرات گرامی، آؤ ذرا دیکھو تو بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ آج دستار بندی کا یہ موقع ہے۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں، آقا کریم تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا مر العالم او المتعلم علی قریۃ رفع اللہ العذاب عن مقبرتها 40 یوما۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم، کوئی عالم کسی بستی سے گزرتا ہے، آقا فرماتے ہیں جب کوئی عالم یا کوئی طالب علم کسی بستی سے گزرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بستی کے قبرستان سے 40 دنوں کے لیے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے، عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، اگر کوئی عالم یا کوئی طالب علم کسی بستی سے گزر جائے تو اللہ رب العزت اس بستی سے قبرستان کے 40 دنوں کے لیے عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ تو جس گاؤں میں، جس علاقے میں عالم دین رہتے ہیں، عالم دین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا وہاں اللہ کی رحمتیں نہیں برسیں؟ ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آؤ ذرا دیکھو، اس دنیا میں بے شمار ادیان و مذاہب ہیں، اور ہر دین و مذہب والا اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتا رہا ہے۔ واہ، میرے ملت کے نوجوانوں، اس دنیا میں جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں، سب کا اصلی مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تک پہنچ جائے اور اللہ کا بندہ اللہ والا ہو جائے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ انسانی ترقی کی سب سے بڑی معراج یہی ہے کہ ایک انسان قرب خداوندی کی منزل پر فائز ہو جائے۔ قسم خدا کی، اگر جمال الہی کی ایک تجلی کسی طالب مولا کی بندہ نوازی فرما دے تو زمین و آسمان کے خزانوں کی دولتیں اس بندے کی جوتیوں پر قربان ہو جائے، اور بڑا سے بڑا بادشاہ، بڑا سے بڑا شہنشاہ اس بندے کی بارگاہ میں اپنے مرادوں کی بھیک مانگنے کو سرمایہ افتخار سمجھے۔ اگر کہیں اس بندے کی جوتیوں کا ایک ٹکڑا کسی بادشاہ کو نصیب ہو جائے، کسی شہنشاہ کو نصیب ہو جائے، تو اپنے تاج کا تھلا بنا کر اپنی سربلندی کی معراج پہ وجدہ اور رقص کریں گے۔ مسلمانوں، اس بندے کی شان بندگی کا کیا کہنا جو دیدار خداوندی کی دولت لازوال سے مالا مال ہو جائے۔ ایک بندہ اور قرب خداوندی کی معراج، ایک بندہ اور اس کے سر پہ دیدار الہی کے شرف کا تاج، یہ وہ نعمت عظمی ہے کہ ہزاروں طالبان مولا اسی حضرت و تمنا میں اپنا تخت و تاج کو لات مار کر جنگلوں اور بیابانوں میں دیوانہ وار پھرتے رہے، اور ایک تجلی کے انتظار اور حسرت میں اپنی قیمتی جانوں کو نثار کر دیا ہے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، ارے جلوہ دکھا کے پر میری حسرت نکال دے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ، اے میرے مولا، میں تیرا
بندہ ہوں تو میرا مالک ہے، واہ تجھے اختیار ہے، تو چاہے تو مجھے جہنم میں ڈال دے، چاہے تو مجھے جنت پہ بھیج دے، لیکن میری تمناؤں اور آرزوؤں کا مرکز، میری حسرتوں اور ارمانوں کا کعبہ مقصود تو صرف اس قدر ہے، واہ تو اپنے دیدار پر انوار کا ایک جلوہ دکھا دے۔ واہ ایک بزرگ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم جہنم سے اس لیے پناہ مانگتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ وہ خداوند کریم کے قہر و غضب کا مقام ہے، اور جنت کے طالب و مشتاق ہے تو صرف اس لیے کہ وہ مولا کی رضا اور خوشنودی کا مقام ہے۔ واہ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اس دنیا میں جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں، سب کا اصلی مقصد یہی بتایا جاتا ہے کس طرح انسان اللہ تک پہنچ جائے، کس طرح اللہ کا بندہ اللہ والا ہو جائے، اور ہر دین و مذہب والوں نے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے اپنے نظریات کے مطابق خدا تک پہنچنے کا راستہ بتایا ہے۔ اب ان کے بتائے ہوئے راستے کون کون سے ہیں، اس بحث میں نہیں پڑھوں گا، بلکہ ہمارا مقدس دین دین اسلام نے جو خدا تک پہنچنے کا سیدھا اور صاف راستہ بتایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ اس آیت نے ہمیں بتا دیا فلاح یعنی کامیابی، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں 4 منزلوں کو طے کرنا ضروری ہے۔ ان 4 منزلوں کو طے کیے بغیر کوئی اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا، کوئی اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتا، کوئی خدا کی بارگاہ میں مقرب نہیں بن سکتا۔ اب یہ 4 کون کون سی منزلیں ہیں؟ سب سے پہلی منزل ایمان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان۔ یہ لفظ ہم اور آپ بہت زیادہ بولتے اور سنتے رہتے ہیں، مگر کبھی آپ نے غور کیا ایمان کے معنی کیا ہے؟ یہ بڑی عظمت والا لفظ ہے ایمان۔ اللہ اکبر، کیا چیز ہے؟ یہی ایمان تو شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت، بلکہ تمام کمالات انسانیت کی جان ہے۔ بے شک یہی ایمان تو دین محمدی کی رفیع الشان عمارت کا سنگ بنیاد ہے۔ یہی ایمان تو وہ دولت بے بہا ہے جس کی تحصیل و بقا کے لیے تمام انبیاء و مرسلین مبعوث کر دیے گئے تھے۔ ایک مسلمان کے لیے زمین و آسمان بلکہ سارے جہان میں اس سے بڑھ کر کوئی انمول دولت ہی نہیں ہو سکتی، مگر افسوس، 100,000 افسوس، ہم مسلمان اس لفظ کو اتنا بیجا استعمال کرنے لگے ہیں کہ سچ پوچھو تو یہ لفظ مردہ ہو کر رہ گیا۔ اور واقعہ یہی ہے، بعض الفاظ غلط استعمال کی بنیاد پہ مردہ ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک لفظ حق ہے، یہ کتنا جاندار، کتنا پرمعنی، کتنا باوزن ہے، مگر آج کل اس کا استعمال اتنا غلط ہونے لگا ہے۔ خدا کی پناہ، تھانے اور کچہری میں چلے جائیے، بالکل خلاف قانون، قطعاً حق و انصاف کا خون کرانے والا کام کرا لیجئے، اس کے بعد تھانے کا تھانے دار اور کچہری کا پیشکار ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے مولانا صاحب ہمارا حق تو دے دیجئے۔ لے رہا ہے نا حق، نام رکھ رہا ہے حق۔ بتائیے یہ لفظ مردہ ہو کر رہ گیا کہ نہیں؟ غیر معنی میں جب استعمال ہوا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور سیدی فرقان میاں صاحب قبلہ، حضور سیدی شعیب میاں صاحب قبلہ، آستانہ خیر آباد شریف، آستانہ صفی پور شریف، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم دائما ابدا۔ رفیقان گرامی،
میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ ایک وہ عظیم ہستی جو صفی پور کی سرزمین سے اٹھ کر اور بزرگان دین کی دعاؤں کے سہارے آج پورے عالمی اسلام میں اپنی ایک الگ پہچان بنا چکی ہے، جسے ہم بڑی عقیدت و محبت کی نگاہ سے اور ادب و احترام سے اولاد رسول محبوب الما والمشائخ پیر طریقت حضرت الحاج سید شعیب العلیم صاحب قبلہ بقائی دامت ظلہ النورانی سجادہ نشین خانقاہ صفی پور شریف و سربراہ اعلیٰ دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ آپ کے دیار محبت ہی میں نہیں بلکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے روبرو تشریف فرما ہے۔ آپ ان کے چہروں کی زیارت سے اپنے آپ کو مستفیض کریں، ورنہ ان کا حال تو یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضرات گرامی کان ادھر لگائیے اور نگاہیں ادھر لگائیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کچھ لفظ اتنے غلط استعمال ہونے لگے ہیں، اتنا بھیجا استعمال ہونے لگے ہیں کہ سچ پوچھئے تو یہ لفظ مردہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ حق دیکھیے، اسی طریقے سے ایک 420 پکا کافر ابلیس اگر کسی سودے کا دام ٹھیک ٹھیک بتا دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا ایماندار ہے۔ سوچئے کہاں ایمان کہاں کفر، کہاں حق کہاں باطل؟ میرے ملت کے نوجوانوں بتاؤ، لفظ ایمان مر گیا کہ نہیں مر گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم لفظ ایمان کی عظمت شان سے واقف ہی نہیں ہے اور ہمارا ذہن اسلامی اس کے مفہوم و معانی کی لذتوں سے ذوق آشنا ہی نہیں ہے۔ تو ضرورت یہ ہے پہلے ایمان کے معنی سمجھیے۔ ایمان یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے مان لینا۔ قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے آمنوا باللہ ورسولی، اللہ و رسول کو مان لو۔ یاد رکھنا، جاننا پہچاننا یہ اور بات ہے، جان پہچان کر دل سے مان لینا یہ اور بات ہے۔ جاننے پہچاننے سے کوئی مومن اور صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ مومن اور صاحب ایمان تو اللہ و رسول کو ماننے کی بنیاد پہ ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید گواہ ہے، یہود و نصارہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے جانتے اور پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے تھے، مگر یہود و نصارہ مومن و صاحب ایمان نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ رحمت عالم کو صرف جانتے اور پہچانتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ تو مومن نام ہے اللہ و رسول کو ماننے کا، اور یہ ماننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب ماننے والا کسی کو مان لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو پرگشتہ نہیں کر سکتی۔ پروانہ شمع کو مان گیا ہے، بلبل پھول کو مانے ہوئے ہے، چکور چاند کو ماننے والا ہے، تو کیا ہے دنیا میں کوئی ایسی طاقت جو پروانے کو شمع سے الگ کر دے، بلبل کو پھول کی محبت سے توبہ کرا دے؟ نہیں میرے ملت کے نوجوانوں، تو جب ان کا یہ حال ہے تو پھر اللہ و رسول کے ماننے والوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی آن بان کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ہزاروں آدھیاں آئے، سینکڑوں طوفان چلے، لاکھ دھمکیاں آئے، مگر کیا مجال ہے کہ ایک مومن کا اللہ و رسول کے ساتھ رشتہ ایمان ٹوٹ جائے؟ ارے مومن سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اسے یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کا ایمان برباد ہو جائے۔ بے شک زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، یا رسول اللہ۔ آمد بابرکت ہوئی تو بزرگوں کی ہماری اس پیاری سی بستی میں، جسے محلہ شاہ جمال اور عیا کے نام سے جانا جاتا ہے، حضور آقائی مولائی الشاہ
سید فرقان میاں صاحب قبلہ آستانہ خیرآباد شریف۔ حضرات گرامی بس 10 منٹ اور سن لیجیے، اب اسٹیج کی رونقیں اور اسٹیج کی خوبصورتی اب مکمل ہو چکی ہے۔ ان کے ساتھ جنگ شام میں رومیوں کے ہاتھ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ روم ہرقل نے کہا، اے عبداللہ ابن حذافہ سنو، اگر تم دین اسلام کو چھوڑ دو، دین محمدی کو چھوڑ دو، تو میں اپنی چہیتی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گا اور تمہیں آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دوں گا۔ بادشاہ روم نے کیا کہا کہ اگر تم دین اسلام چھوڑ دو تو میں اپنی چہیتی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گا اور تمہیں آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے نہایت ہی حقارت کے ساتھ جواب دیا، کہا، اے بادشاہ روم، کان کھول کر کے سن لے، تیری بیٹی تو کیا چیز ہے، تیری آدھی سلطنت تو کیا چیز ہے، میرے ایمان کا تو یہ جذبہ ہے کہ میں اللہ و رسول کی محبت پر زمین و آسمان کی بادشاہت کو قربان کرتا ہوں۔ بادشاہ روم نے کہا، اگر تم دین اسلام کو نہیں چھوڑو گے تو تمہیں کھولتے ہوئے تیل میں جلا کے راکھ کر دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن حذافہ نے نہایت ہی متانت کے ساتھ جواب دیا، اے بادشاہ روم سن، تیری ایسی لاکھوں دھمکیاں بھی ہمیں دین محمدی سے نہیں پھیر سکتی ہیں۔ کان کھول کر کے سن لے، جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی رہے گا، زندگی کی ایک سانس باقی رہے گی، ہم دین اسلام سے نہیں پھر سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا دیکھو، تیل کھولایا جاتا ہے اور جب تیل کھولنے لگتا ہے قید خانے سے قیدی لایا جاتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے، سیکنڈ نہیں گزرتا ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ کو جب تیل کے قریب لایا گیا ہے، عبداللہ ابن حذافہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عبداللہ ابن حذافہ زاروں قطار رونے لگے۔ بادشاہ روم نے کہا، اے عبداللہ ابن حذافہ، کیا جان کے ڈر سے رو رہے ہو؟ اب بھی وقت ہے، دین اسلام کو چھوڑ دو، دین عیسائیت قبول کر لو۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا، اے بادشاہ روم، کان کھول کر کے سن لے، میں جان کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میری ایک ہی جان ہے جو راہ مولا میں قربان ہو رہی ہے۔ یہ رب کی بارگاہ میں میرا کتنا حقیر تحفہ ہے، کاش مجھے لاکھوں جانیں ملی ہوتی اور ایک ایک کر کے میں اسی طرح راہ مولا میں قربان کرتا تو میری نجات کا سامان ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ تعلیمات آپ کو کہاں سے ملے گی؟ یہ علم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یہ علم آپ کو انہی مدرسوں سے ملے گا، انہی علماء کرام سے ملے گا، انہی شیخ طریقت سے ملے گا۔ لیکن آپ جب ان مجلسوں میں آؤ گے، ان محفلوں میں آؤ گے، آقا کریم تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول علم پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگر تمہیں چین تک جانا پڑے۔ رسول اللہ کے ارشاد نے ہمیں مجاز کا دیا ہے، تحصیل علم کے لیے اگر مصیبت اٹھانی پڑے تو اٹھا لو، اگر دور دراز کا سفر کرنا پڑے تو کر لو، مگر علم حاصل کرو۔ مگر آج کا حال کیا ہے؟ حیرت ہے کہ تعلیم و تعلم میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اسی جذبے کے تحت جب ہمارے پیر و مرشد آقائی مولائی حضور سید عبدالعلیم صاحب قبلہ بقائی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے اصلاح مریدین کی اصلاح و تربیت کے ساتھ ساتھ جب تعلیم پر زور دیا ہے تو اس راز سے بھی پردہ اٹھا دیا تھا کہ ترقی کی منزلوں میں سب سے پہلی کڑی تعلیم ہے۔ اس لیے یہ وہ علم ہے جسے حاصل کرنے کے بعد انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے، تہذیب و تمدن اور اصابت رائے، ہمدردی کی لگن، اخوت و محبت کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضور بقائی صاحب علیہ رحمت و رضوان نے کرنیل گنج کی سرزمین پر ایک ادارہ بنام دارالعلوم
यतीम खाना सफिया की बुनियाद रखी। आओ जरा देखो तो सही, ये सफी गुलशन इल्म के यतीमों को इल्म की लाजवाल दौलत से माला माल करता रहा है और करता रहेगा। सफवी और बकाई बुजुर्गों के दुआओं के ज़ेरे साया ये परवान चढ़ता है और चढ़ता रहेगा। आज उस इदारे की बागडोर सिलसिले बकाइया के अजीम मुरब्बी हजरत अलहाज सैयद शुएबुल अलीम साहब की बिला बकाई के हाथों में है। आज उसकी दो मंजिला इमारत आसमान को मुखातब करके उम्मते मुस्लिमा को ये पैगाम दे रही है। ये महरताबा से कोई कह दे वो अपने किंजों को चुन के रख रहे, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। ये मदरसा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, पीराने इज़ाम, उलमाए अहले सुन्नत। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। तो अपने बच्चों को दीनी तालीम से भी आरास्ता करो, दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करो। ये आज का बंटवारा है दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, जबकि हकीकत में सब कुछ दीनी ही तालीम है। जी, आपने इंजीनियरिंग की तालीम को दुनियावी तालीम कह दिया, डॉक्टर की तालीम को आपने दुनियावी तालीम कह दिया। अगर आप डॉक्टर की तालीम हासिल करके अगर लोगों का इलाज कर रहे हैं, खिदमत खल्क कर रहे हैं, तो इस पर भी आपको सवाब दिया जाएगा और ये दीनी ही तालीम है। आज हम लोगों ने बांटा है, लेकिन अपने बच्चों को दीनी तालीम से भी नवाजो, आरास्ता और पैरास्ता करो। और आप जिसे दुनियावी तालीम कहते हैं, हकीकत में वो दीनी ही तालीम है। क्या कोई अगर तिब हासिल करके, तिब की तालीम हासिल करके अगर लोगों का इलाज कर रहा है, मुआलजा कर रहा है, क्या उसे सवाब नहीं मिलेगा? ये दीनी ही तालीम है। ए मेरे मिल्लत के नौजवान हो, तो अपने बच्चों को दीनी तालीम भी पढ़ाओ और दुनिया में जितनी तालीमें पढ़ाई जाती है सब पढ़ाओ। और दीनी तालीम तो इतना उसे पढ़ा दो कि कम से कम उसे अपनी जिंदगी गुजारने का सलीका मालूम हो जाए, इस्लामी जिंदगी गुजारे। मगर आज का मुसलमान कहाँ चला गया है? आज के मुसलमान का आलम क्या है? ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमने तो सिर्फ जुबान से कलमा पढ़ा है, सिर्फ हमारी जुबान मुसलमान है, हमारी निगाहें मुसलमान नहीं है, हमारा हाथ मुसलमान नहीं है, हमारा पैर मुसलमान नहीं है। वरना अगर हम अपने पूरे वजूद के साथ मुसलमान होते तो ये हमारा हाथ कभी पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देता, हमारी जुबान से कभी झूठ के अल्फाज नहीं निकलते, हमारी आंख बेहयाई की तरफ नहीं उठती। अगर हमारा पैर मुसलमान होता तो ये पैर कभी शराब खाने की तरफ नहीं जाता। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐसे इंसान को दिले जिंदा कहा जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिले जिंदा लेकर जब अताए रसूल की शक्ल में ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती पे जलवागर होते हैं, तो ख्वाजा गरीब नवाज का लोगों ने उठना देखा था, बैठना देखा था, चलना देखा था, फिरना देखा था, खाना देखा था, पीना देखा था, इबादत और रियासत देखी थी। और बेसाख्ता लाखों का लाखों हुजूम बोल उठता है, जब मोइनुद्दीन इतने अच्छे हैं तो ये जिस दीन का कलमा पढ़ते हैं वो दीन कितना प्यारा होगा, वो दीन कितना अजीम होगा। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा, दिल्ली का मिनिस्टर तो हर साल बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे मुहद्दिसीन फुक़हा दीनी तालीम से भी आरास्ता और पैरास्ता थे। इमामुल अइम्मा हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह दर्स भी दे रहे हैं, हदीस भी पढ़ा रहे हैं, फतवा भी लिख रहे हैं और अहलो अयाल वाले भी हैं। उसके बावजूद 40 साल तक ऐशा के वजू से फज्र की नमाज अदा किया है। जिस जेल की कोठरी में आपका इंतकाल हुआ था ना, उस कोठरी में आपने 7000 खत्मे कुरान पढ़ा था। आज हमारा कुरान से ज़ौक़ ही खत्म।
آج تو ہم نے قرآن کو صرف قرآن خوانی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے. گھر میں کوئی جاکنی کے عالم میں ہوگا، قرآن اٹھایا جائے گا، سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی. ایسے موقع سے پوچھا جائے سورہ یاسین کیوں پڑھ رہے ہو، بڑا پیارا جواب ملتا ہے، روح بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے. یہ حق ہے، روح تو آسانی کے ساتھ نکلتی ہے، یہ جان لیا. اے میرے ملت کے نوجوانوں، تم نے اس قرآن سے مرنا تو سیکھا ہے، اس قرآن سے جینا نہیں سیکھا ہے. یہ قرآن تمہیں درس حیات دے رہا ہے، یہ قرآن تمہیں درس زندگی دے رہا ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں، اسی قرآن کی تلاوت حضرت امام احمد بن حنبل جب کرتے کرتے اس دنیا سے گئے ہیں تو آپ کے جنازے کے ہجوم کو دیکھ کر 40,000 یہودیوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. یہ ہمارے بزرگوں کی شان تھی، یہ ہمارے فقہا کی شان تھی. تو میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں اس ادارے کے تمام اراکین کمیٹی کے لوگوں کو، اور بالخصوص محب گرامی دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ کے مہکتے ہوئے پھول جو آپ کے دیار میں بہترین لائق مدرس ہیں، جنہیں ہم حضرت حافظ و قاری مشیر احمد صاحب قبلہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. ان کی کاوشیں، ان کی محنتیں رنگ لائی. ابھی آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ 2 بچے جنہوں نے کلام مقدس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے، آج اسٹیج پر ان کے سر پر ان مشائخ کے ہاتھوں سے تکمیل دستار بندی کا روح پرور منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. علماء کرام تشریف فرما ہے. بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. پروردگار عالم ہم تمامی لوگوں کو قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا فرما، اور اپنی پیشانی مولا تیری بارگاہ میں جھکانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، یہاں جتنے لوگ حاضر آئے ہیں مولا سب کی نیک و جائز تمناؤں کو پوری فرما، اور ان شہزادگان رسول کی زیادہ سے زیادہ ہم تمامی لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سے محبت کی توفیق عطا فرما. یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی ہے، دنیا میں کامیابی کی سند بھی ہے. پروردگار عالم آج کی اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور ہمارے محترم قاری مشیر احمد صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرما. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا. اور عزیزان ملت اسلامیہ، ایک شعر کے مرشد نے مجھ کو اس قدر دیوانہ کر دیا، مرشد نے مجھ کو اس قدر دیوانہ کر دیا، خود شمع بن گئے مجھے پروانہ کر دیا. مرشد نے مجھ کو اس قدر دیوانہ کر دیا، خود شمع بن گئے مجھے پروانہ کر دیا. شراب اللہ ذرا سی چکھی تھی کیا، خواجہ نے میرے سامنے میخانہ کر دیا، خواجہ نے میرے سامنے میخانہ کر دیا. جس جگہ ذکر نبی ہوتا ہے تو پڑھ کے ملک چادر نور وہیں تان لیا کرتے ہیں. جو وفادار ہیں قبر ہو کہ محشر ہو اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.